کائنات کا لشکر جب فرات کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو، یہاں ٹھہرو، اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے، وہ علی جو احد خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے، اس علی کو دیکھا گیا کہ فرات کے کنارے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی لوگوں نے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو، یہ کربلا ہے، کربلا۔ اور اتنا تفصیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کربلا کتنی تفصیل سے غیب داں نبی نے اہل بیت کو بتایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا، خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا، قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا۔ اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات؟ محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ دو تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں۔ عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے۔ زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے۔ گلا، بچوں کی پیشانی چومی جاتی، حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا۔ جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا؟ کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حب اللہ من حب حسینہ، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تذکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی
फजीलत मैं जानता हूं, अगर लोग जानने लगे तो आपको जमीन पे चलने। इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है, और आप गए हैं अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, इसलिए कि पूरा वो सिस्टम जो दीन का सिस्टम था उसको सिर्फ एक इशारे के तौर पर, क्योंकि मैंने आपको कल कहा कि मैंने कोई यजीद का जिक्र नहीं करना, और सिर्फ इस साल लोगों की ये फरमाइश है कि 25वां साल है तो एक बार तो दास्ताने करबला मुकम्मल बयान कर दे। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहता हूँ, जिंदगी खत्म होगी लेकिन निकात करबला के खत्म नहीं हो सकते। फिर भी जितनी कोशिश है, काविश है, हम उस पर करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि कम से कम कुछ तो लोगों को मारिफत नसीब हो और करबला की दास्तान का एक हद तक इदराक हो। तो इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम को एक सिस्टम खतरे में नजर आ रहा था यजीद की हुकूमत की शक्ल में, क्योंकि हमारी कौम का जो नजरिया है और जो नुक्ता नजर है, उनके नजदीक नमाज, रोजा, हज और ज़कात इसी को इस्लाम कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले अर्ज करूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि जो दुनिया के तमाम इंसान है जो मुसलमान नहीं है और वो इस्लाम को बुग़्ज़, इनाद और हसद की नज़र से देखते हैं, उनको नमाज, रोज़े, हज और ज़कात से कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ते रहें, रोज़ा रखते रहें, हज करते रहें, कुर्बानियाँ करते रहें, ज़कात देते रहें। उन्हें किस इस्लाम से तकलीफ है? उन्हें सियासी इस्लाम से तकलीफ है। इस्लाम दुश्मन ताकतों को सियासी इस्लाम से तकलीफ। सियासी इस्लाम का मतलब क्या? हमारे मजहब में जो सियासत है, इस्लाम में जो सियासत है, वो सियासत क्या है? हमारे मजहब में सियासत है वो ये है कि जो मुसलमानों का अमीर होगा तो वो मुसलमानों का अमीर कद देखकर लोगों की सिफारिशात पर नहीं बनेगा, उसका तकवा होगा, उसकी परहेजगारी होगी, और वो अपने बुजुर्गों की अमानतों का अमीन होगा। कैसे? जैसे सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे, इमाम हसन थे। ये खुलफाए राशिदीन जो 5 है, क्योंकि खिलाफत राशिदा 30 साल पर हदीस के मुताबिक मुकम्मल हो जाती है। और खिलाफत राशिदा क्या था? बाप के बाद बेटा नहीं बैठेगा, चचा के बाद भतीजा नहीं बैठेगा, मामू के बाद भांजा नहीं बैठेगा, बल्कि जो हकदार होगा उस वक्त जो सबसे बेहतर होगा वो मुसलमानों का अमीर होगा। ये है, और उसको अकाबिरीन चुनेंगे, मुसलमानों की अक्सरियत चुनेगी, और फिर वो ये कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को नाफिज करेगा, शरीयत को नाफिज करेगा। कैसे? यानी अगर कोई चोरी करे, चोरी की एक मिकदार है, कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा। हर जगह नहीं, जहां इस्लामी हुकूमत है वहां चोरी करे, इस्लामी हुकूमत होगी, हाथ काटा जाएगा। जिना करे, अगर वो गैर शादीशुदा है तो कोड़े लगेंगे, और शादीशुदा है तो उस पर जो है उसको संगसार किया जाएगा लोगों के सामने अलल ऐलान। अब आपसे पूछता हूं, जब जानी संगसार होगा लोगों के सामने तो क्या कोई जिना करने की हिम्मत करेगा? जिसके हाथ कटेंगे क्या फिर वो कोई चोरी करने की हिम्मत करेगा? जो शराब पिएगा उसको कोड़े लगाए जाएंगे। इसी तरीके से एक कानून है इस्लाम का, बहरहाल। और मगर ऐसे नहीं कि 2 लोगों ने कह दिया, उधर उसने कह दिया कि फलां ने जिना कर लिया तो संसार, ऐसे नहीं। कौवा कान ले गया पर इस्लाम फैसला नहीं करता। इतने मोहतात अंदाज से इस्लाम के यहाँ कोई जुर्म साबित होता है, 4 आदिल, सिका और साहिब मुरव्वत लोग जब तक के गवाही ना दे कि फलां ने जिना किया, और जिना भी ऐसे नहीं कि मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, ये सुनी सुनाई नहीं, मैंने देखा, और देखा भी तो ऐसे नहीं उधर से झांक के देखा, उधर से भाग के देखा नहीं, बल्कि कानून ये है जैसे सुई के अंदर धागा देखा जाता है, जब तक ऐसे ना देखे उसकी बात नहीं मानी जाएगी। चारों आए गवाही देने, एक साथ चले आए तो भी नहीं माना जाएगा। ये कानून है हमारे यहाँ। अगर किसी को इस्लाम का लॉ और कानून पढ़ना है तो उसको जो है वो
پڑھنا چاہیے. اتنا خوبصورت اللہ نے قانون نازل کیا ہے. ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ ہو رہے ہیں, زنا ہو رہی ہے, اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے. تو لوگوں نے, کسی نے کہا کہ عورت کو چاہیے کہ پرس میں چاقو رکھ کر کے نکلے اور یہ رکھ کر کے نکلے. تو میں نے کہا اتنی نادانی تو نہ کرو, جو زنا کرنے آئیں گے وہ پہلے تو پرس ہی چھینیں گے. ایسا تھوڑی ہوگا کہ میں بھی آپ کا پرس اپنے پاس رکھیں اور ہم جو چاہیں کریں, ایسے ہوگا؟ تو پہلے تو ہتھیار ہی چھینا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سخت سے سخت ترین سزا زانیوں کو جب تک نہیں دیں گے اور علل اعلان نہیں دیں گے, اس وقت تک کہ آپ بیٹیوں کی عزت کو تحفظ نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے جہاں جہاں نظام نافذ کیا وہاں عورتیں بھی محفوظ رہی, لوگ بھی محفوظ رہے, لوگوں کی عبادت خانے بھی محفوظ رہے, عزت اور آبرو بھی محفوظ رہی. تو دیکھیے اب اپنے یہاں قانون کیا ہے, مرد ریشم نہیں پہن سکتے, مرد سونا نہیں پہن سکتے. غیر مسلم جو ہماری یعنی اسلامی حکومت میں رہیں گے تو ان سے جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کر نہیں لیا جائے گا, بلکہ ان سے جزیہ کے نام پر جو ہے بہت مختصر سی کوئی رقم لی جائے گی, اور جب لی جائے گی تو اس سے ان کی جان, ان کی مال کی حفاظت کی جائے گی. یہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسلامی حکومت کو کہیں کوئی مسئلہ درپیش آیا تو جزیہ وصول کر لیا گیا تھا, لیکن جب مسلمان جانے لگے تو امیر المومنین نے فرمایا جزیہ واپس کر دو, اس لیے کہ ہم نے جو جزیہ لیا تھا اس لیے لیا تھا کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کے. حال یہ, اللہ اکبر, اگر مسلمانوں کے خلیفہ سے کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا میں اتنا بڑا ہوں مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, میں جواب نہیں دوں گا, جاؤ کسی اور سے سوال کرو. نہیں, آپ کو پتا ہے, آئیے اس کی خلافت راشدہ کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. کیا نظام تھا حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کا. امیر المومنین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین, اللہ اکبر, سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ میرے آقا علیہ السلام کے جانشین ہیں, حضور کے خلیفہ ہیں. اللہ اکبر, ایک دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر سے مسجد میں پہنچے. توجہ کریں, امیر المومنین تاخیر سے, دیر سے مسجد میں آئے. آنے کے بعد ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین, اب آپ جیسے لوگ بھی تاخیر سے آئیں گے, لیٹ آئیں گے, دیر سے آ رہے ہیں آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. اگر آج مسجد کے امام سے بھی, وہ بھی ایسا امام نہیں جو بہت بڑا علامہ و محقق و مفتی و محدث ہو, اس کی بات نہیں, کوئی ناظرہ خواہ بھی امام ہوگا نا جس نے صرف قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہوگا, بھری مجلس میں اگر اجتماع میں مسجد کے اندر جمعہ میں کوئی اٹھ کر کے اس کو کہہ دے کہ آپ لیٹ کیوں آئے تو اس کا منہ اترے گا. ایک چیز ہے, فطرت ہے, انسان کی اپنی طبیعت ہے, اور چار لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یار مسجد میں پوچھنا ہی ضروری تھا, بعد میں پوچھ لیتے ہیں. لیکن دیکھو اسلام کیسی آزادی دیتا ہے. وقت کے امیر المومنین کو جو ہزاروں مربع میل کی زمینوں پر حکومت کر رہے ہیں حضور کے جانشین کی حیثیت سے, ان سے بھری مسجد میں, مسجد نبوی میں پوچھا جا رہا ہے آپ دیر سے کیوں آئے, لیٹ کیوں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ تشریف لے گئے, چہرے پہ کوئی رنگ نہیں ہے, کتنے اچھے لوگ, حضور کے تربیت یافتہ تھے, ڈائریکٹ شاگرد تھے. اٹھ کر کے کھڑے ہوئے فرمایا کہ دیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے پاس ایک ہی جبہ ہے, ایک ہی لباس ہے, ایک کے سوا دوسرا نہیں ہے, تو میں نے یہ جبہ دھو کر کے سکھنے کے لیے ڈالا تھا, اور آج مدینے میں دھوپ نہیں نکلی, بادل